السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، جس طرح گزشتہ نشست کے اندر ایک ایسے نو مسلم صحابی رسول کا تذکرہ ہوا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے اور اسلام کے لیے سب سے پرآشوب حالات میں اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی سر انجام دے گئے۔ آج پھر ایک ایسے ہی صحابی رسول کا تذکرہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور سفیر کے اس وقت حاضر ہوئے جب مسلمان لڑنے سے بالکل برات کا اعلان کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے تھے، اور مشرکین نے اس شدت کے ساتھ انسسٹ کیا تھا، قریب تھا کہ مسلمان اور کافر بھڑ جاتے۔ ایک نازک مرحلہ تھا۔ تو آج اس عظیم انسان کی داستان عشق و محبت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تاریخ سے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ گرامی القدر سامعین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ہتھیار بندوا کر شمشیریں نیاموں میں ڈلوا کر حج کی نیت سے مدینہ سے تشریف لائے، اور یہ وہ حالات تھے کہ اس سے پہلے مدینہ کے اندر مسلمان ایک ایسے وبائی دور سے بھی گزرے تھے کہ سخت مضمحل اور کمزور بھی تھے، صرف حج کی نیت سے تشریف لائے۔ لیکن جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر قریش مکہ کو ہوئی تو انہوں نے بھی ایک بڑی طاقتور جمعیت تیار کر لی، اور انہوں نے بھی بہم مشورے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کسی قیمت پر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقائے کار کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ کشیدگی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا اہل مکہ کے پاس، اور مکہ کے ان روسا سرداروں، قوانین اور ذمہ داران کے پاس پہنچ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اور مدعا بیان کرنے کی اجازت چاہی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفارتی پیغام بھیجا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یا نہ کروں، اس پر کچھ قریش کے نوجوان ایسے تھے جنہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفیر کی بات سننے سے انکار کر دیا، اور صاف الفاظ میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ ہمیں ان کا پیغام سننے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور ہم کسی بھی قیمت پر انہیں مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب ان جوشیلے نوجوانوں کی یہ بات سن کر ایک خوبرو دھیڑ عمر کا آدمی کھڑا ہوا ہے، اور انہوں نے اہل قریش کو مخاطب کر کے گفتگو کا آغاز کیا کہ اہل قریش، کیا تم میری اس احسان کو نہیں مانتے کہ میں نے تمہارے ہر دشمن کے مقابلے میں تمہاری نصرت اور مدد کی ہے اور کبھی تمہاری پشت لگنے نہیں دی ہے؟ تم میں سے بعض میرے باپ کی عمر کے ہیں اور تم میں سے بعض میری اولاد کی عمر کے ہیں، تو کیا میں تمہارے سامنے
ایک بات عرض کروں تو وہ کیا تمہاری دشمنی پر مبنی ہوگی؟ اہل قریش نے انکار میں جواب دیا، فرمایا آپ کی بات یقیناً ہمارے مفاد میں ہوگی۔ تو اس پر انہوں نے ایک استدعا پیش کی ہے اہل عرب کے سامنے۔ فرمایا آپ کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد بن عبداللہ رضی اللہ علیہ السلام کی بات سننی چاہیے۔ تو آپ کو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی بات سننی چاہیے، اور اگر آپ گوارا کریں تو اہل قریش کی طرف سے میں بطور سفیر کے یہ خدمات سر انجام دیتا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بات کرتا ہوں۔ تو اب اہل قریش نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کا پیغام بھی سنا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا تھا کہ ہم قطعاً جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارا مطمئن نظر صرف بیت اللہ شریف کا حج کرنا، زیارت کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو بات کو آگے بڑھانے کے لیے مشرکین مکہ نے جو اپنا سفیر بھیجا ہے، تاریخ اسے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ثقفی کے نام سے جانتی ہے۔ جب یہ سفیر بن کر گئے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو جا کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرعوب کرنے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا محمد، کیا تم اپنی قوم کے ساتھ جنگ کر کے اسے قتل کر کے زیر کر دو گے؟ اگر ایسا کرنے میں تم کامیاب ہو گئے تو بھی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ سے لے کر اس وقت تک کسی نے اپنے خاندان اور بھائی بندوں کو یوں قتل نہیں کیا ہے۔ لہذا میں قریش کا سفیر بن کر آپ کے پاس یہ پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنے ان عزائم سے باز آ جائیے۔ اب یہ پہلا جملہ جب تبادلہ خیال میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہی مدعا دہرایا کہ ہم قطعاً جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، حج کے لیے آئے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کو بھی دشمنی کی ان انتہاؤں کو نہیں چھونا چاہیے۔ بات آگے بڑھی ہے، اور کنونسنگ کے لیے جب عروہ بن مسعود ثقفی نے بار بار نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پہ کھڑے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جب یہ ہاتھ آگے بڑھاتے، تلوار سے ان کے ہاتھ کو پیچھے ہٹا دے، اور یہ جملہ ارشاد فرماتے اللہ کے دشمن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ نہ لگانا۔ اچھا، اس دوران عروہ بن مسعود ثقفی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے ایمان کو بھی تولتے رہے۔ انہوں نے ایک جملہ عرض کیا شروع میں ہی کہ اگر تم قریش کے ساتھ بھڑ گئے تو مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے رفقا ہیں یہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور قریش تم پر اپنا ہاتھ صاف کر لیں گے۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے اور سخت جواب دیا ہے، فرمایا اللہ کے دشمن، تو حبل کی شرمگاہ چوس، تیرے منہ سے یہ جملہ نکلا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر کھڑے رہے اور ہم بھاگ جائیں گے۔ اب اس جواب پر
عروہ بن مسعود ثقفی ناراض تو ہوئے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تمہارے پرانے احسانات مجھے یاد نہ ہوتے تو آج کی اس سخت بات کا میں تجھے ضرور جواب دیتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک رہے ہیں تو کیا معاملات پیش آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تو کیا صورتحال پیش ہے۔ یہ سارے حالات کا جائزہ لے کر جب قریش کا یہ سفیر عروہ بن مسعود ثقفی واپس پہنچے ہیں تو قریش کے سامنے آ کر اپنی سفارت کے جو نتائج بیان کیے ہیں وہ حیران کن تھے۔ فرمایا قریش، میں روم و ایران کے بادشاہوں سے بھی ملا ہوں، میں نے کیسر روم اور ایران کے کسریٰ کی سطوت اور سلوج بھی دیکھی ہے، میں نے شاہ حبش کی ہیبت بھی دیکھی ہے، ان کے ساتھ بھی سفارتی معاملات میں بطور سفیر کے بیٹھا ہوں، لیکن اے جماعت قریش یاد رکھنا، جو رضاکار، جو غلام، جو متبعین، جو شاگرد میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ کے آ رہا ہوں، یہ کیسر روم، ایران کے کسریٰ اور شاہ حبش کے کسی زرخرید غلام کے اندر بھی ان کے لیے میں نے محبت کے وہ جذبات اور احساسات نہیں دیکھے ہیں۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے اٹھے اور صحابہ کرام علیہ رضوان جب پانی ڈال رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یوں چمگٹھا کیا ہوا تھا کہ پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو مس کر کے جب نیچے اترتا تھا تو وہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے تو وہ اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے، اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پروانہ وار گھوم رہے تھے۔ میں نے کوئی ایسا عیب اور کمزوری نہیں دیکھی ہے کہ تم سارے مل کر بھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رفقا اور رضاکاروں کے ہوتے ہوئے ان کا بال بھی بیکا کر سکو۔ میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ صلح والا معاملہ کر کے خود بھی جنگ سے محفوظ رہو، تباہی سے محفوظ رہو، اور مسلمانوں کو ان کے ایجنڈے کے مطابق، ان کے مدعا کے مطابق مکہ کی زیارت کر کے واپس جانا۔ اب یہ عظیم کارنامہ سر انجام دینے والے کفار کے سفیر عروہ بن مسعود ثقفی تھے۔ روایات کے اندر ملتا ہے کہ انہیں اہل عرب نے سفارت کے لیے بلایا تھا، اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملات دیکھ کر یہ خود سفارت کے لیے تشریف لائے تھے۔ بہرحال جو بھی صورت تھی، اللہ رب العزت نے عروہ بن مسعود ثقفی کے ذریعے مسلمانوں کو ایک بڑے نقصان سے، بڑی ابتلا اور آزمائش سے بچا کر فتح مبین سے بعد میں ہمکنار کیا ہے۔ تو بعد میں غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے سارے انبیاء کی زیارت کروائی ہے، میری مشابہت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور عروہ بن مسعود ثقفی کی مشابہت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جب یہ ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کی طرف جانا چاہتا ہوں اور انہیں جا کر اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عروہ بن مسعود ثقفی، مجھے خطرہ ہے کہ جب تم اپنے قبیلے پر اسلام کی دعوت پیش کرو گے تو چونکہ یہ خونخوار اور جنگجو قبیلہ ہے، یہ تجھے قتل کر دے گا، تجھے شہید کر دے گا۔ بہرحال حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قبیلہ میری بہت تعظیم کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر میں سویا ہوا ہوں تو وہ انتظار کریں گے لیکن مجھے جگانا گوارا نہیں کرتے، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات پہ ضرور لبیک کہیں گے۔ اب جب عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد قبیلے کے لوگوں کو جب اطلاع ہوئی، اسی وقت عروہ بن مسعود ثقفی کو ملنے کے لیے آئے اور اپنا وہی زمانے جاہلیت والا سلام کہا ہے۔ اس پر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی سے خفا ہوئے اور انہوں نے نصیحت کی ہے کہ اسلام والا اور جنتیوں والا سلام دیا کرو، یہ جاہلیت والا سلام ترک کرو اور اسلام قبول کرو۔ اس پر پہلے راؤنڈ کے اندر تو وہ برافروختہ ہو کر غضبناک ہو کر واپس چلے گئے، لیکن صبح جب فجر کے وقت حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر آذان دی ہے تو اس پر یہ قبیلے والے اٹھے ہیں اور انہوں نے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی پر تیروں کی بارش کر دی ہے، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ شدید زخمی ہو گئے۔ اب آپ کے خاندان اور گھر والے بھی باہر نکلے اور انہوں نے بھی تیر اور کمانیں لے لی اور سنبھال لی اور انہیں یہ تہیہ کر دیا تھا کہ جنہوں نے آپ کو شہید کیا، آپ پہ نیزہ بازی اور تیر اندازی کی ہے، ان کے خاندان کے 70 بڑے سردار ہم قتل کریں گے۔ لیکن حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایسا کرنے سے باز رکھا۔ انہوں نے کہا، اب میں جنگ و جدل کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے آیا تھا، تمہیں ہلاکت سے بچانے کے لیے جو میں نے سمجھا تھا وہ میں تمہیں دعوت پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کرتے ہوئے ہی فرما دیا تھا کہ تمہارا قبیلہ تمہیں شہادت سے ہمکنار کر دے گا، اور اللہ نے مجھے اس اعزاز کے ساتھ ہمکنار کر دیا ہے، لہذا میں اپنا خون معاف کرتا ہوں اور تم نے قتل اور مقاتلہ نہیں کرنا۔ اور پھر وصیت فرمائی ہے کہ مجھے طائف کے ان شہداء کے ساتھ اس گنج شہداء میں دفن کر دینا ہے، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ اور جب انہیں گنج شہیداں، طائف کی گنج شہیداں میں ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ دفن کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عروہ بن مسعود ثقفی کی شہادت کی خبر پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبیدہ خاطر ہوئے، بہت دکھ اور پریشانی میں گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر دکھ ہوا کہ آپ نے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز میں مرثیہ کہا ہے۔ تو یہ اسلام کا وہ بطل جلیل تھا جس کی وجہ سے اس مشکل حالات کے اندر، اس مشکل وقت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی تھی، پھر اللہ نے اسلام کی دولت سے منور فرمایا، مشرف فرمایا اور پھر شہادت سے ہمکنار کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نئے کردار کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔